سورج کر دے، ستاروں کو دریا میں ملا دے، دریا کو آسمان سے لگا دے۔ اللہ رب العزت کی ذات الحمدللہ ذرے ذرے کی خالق ہے، ذرے ذرے کو پیدا کرنا رب تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ آؤ چلتے ہیں اور آپ ایک نوجوان کا واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے لالا زار، دماغ میں رکھنا یہ نام، کتاب کا نام ہے لالا زار۔ اگر کوئی پوچھے تو علل اعلان کہہ دینا۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے کہ سمرقند کے یعنی ساحل سے بادوانی جہاز کے ذریعہ سے لوگ اپنا اپنا تجارت کا مال لے کر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے۔ کوئی ملک شام جاتا تھا، کوئی کہیں جایا کرتا تھا، کوئی کدھر جایا کرتا تھا۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے ایک دفعہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسی قافلے کے ساتھ ایک نوجوان تھا جو اپنی بستی سے چلا، ارادہ کر کے یہ چلا کہ اے لوگوں میں اپنی بستی سے دوسری بستی کی طرف جا رہا ہوں تاکہ مجھے کسی کاروبار کا یعنی کہ اندیشہ نہ ہو، تاکہ میں کسی انسان کے قریب نہ رہ سکوں، میری ذریعہ سے میری بستی میں خرابی نہ ہو۔ 18 19 سال 20 سال کا نوجوان تھا، ان لوگوں کے ساتھ ملا یعنی دریا کے کنارے پہنچا، لوگوں سے کہتا ہے تمہارا یعنی جہاز کہاں جا رہا ہے؟ اس لوگوں نے کہا فلاں ارادے سے فلاں ملک میں جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہم اپنا تجارت کا مال لے کر ادھر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر تھوڑی جگہ ہو تو مجھے بھی دے دو۔ تاریخ بتلاتی اس کشتی میں اہل ایمان کوئی نہیں تھا، صرف ایک یہی نوجوان تھا جس کی پیشانی پہ اللہ رب العزت نے ایمان کی چمک رکھی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ پورا واقعہ توجہ کے ساتھ سننا، پوری توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ بڑے مزے آئیں گے۔ اللہ رب العزت کا وہ برگزیدہ بندہ اپنے علاقے سے نکلا اور لشکر کے ساتھ ہو لیا، لشکر سمندر کے کنارے پہنچا، لوگوں کے سینی رستے سفر تیار ہیں، لوگوں کی کوٹ نہیں ہے، کٹ نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ رکھی ہے۔ نوجوان آتا ہے بھائی تو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہاں جاؤ گے؟ کہا میں فلاں علاقے میں کام سے جا رہا ہوں۔ کہا کدھر علاقے میں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ تمام کے تمام لوگ غیر مسلم تھے۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، جہاں تک تمہارا سفر ہے وہاں تک ہمارے ساتھ چلو۔ المختصر یہ میرے پیارے کہ وہ نوجوان اس کشتی میں سوار ہوتا ہے، قافلے کے ساتھ ساتھ سمندر میں چلنا یعنی کہ اس کا جب مشغلہ بن گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رات دن آیا چلا گیا، شام آئی چلی گئی۔ دوسرے دن یعنی کشتی چلانے والے لوگوں نے کہا کہ اے لوگوں سمندر کی خاموشی بتا رہی ہے، اے کشتی میں سوار ہونے والے انسانوں سنو، سمندر کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اب خطرناک طوفان ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے، اب ایک بلاخیز تلاطم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمام لوگوں نے اتنا سنا تو چیخ و پکار ہونے لگی، بچے رونے لگے، یعنی کہ بیٹیاں تھیں تو اس کے اندر بیویاں تھیں، تمام دہاڑے مارنے لگی۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے اے بابا کیا بچپنے کے عالم میں سمندر کی لہروں میں غوطہ زن ہو جاؤں گا؟ کیا مجھے جوانی دیکھنے کو نہیں ملے گی؟ باپ حسرت سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے بیٹا اس کی بارگاہ میں التجا کرو جس کو تم پوجتے ہو، جس کی پوجا کیا کرتے ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ذریعہ مل جائے۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے جیسے ہی سمندر میں کشتی آگے چل رہی ہے، سمندر اپنے طوفان کے ہچکولے لینا شروع کرتا ہے۔ المختصر یہ کہ تاریخ بتلاتی ہے اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، تاریخ بتلاتی ہے کہ چلانے والے لوگوں نے یہ کہا اب زندگی کو آخری سلام کر لو، اب کشتی میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نوجوان کے کانوں میں جب اتنی آواز آتی ہے اپنی سطح کو چھوڑ کر نوجوان کشتی کے آگے کھڑا ہوتا ہے، جہاں لوگ ملاح لوگ تھے جہاں کشتی چلا رہے تھے وہاں پہنچا، جانے کے بعد میں ہاتھوں کو باندھتا ہے، ہاتھوں کو باندھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہاں تک آنے کا کام میرا تھا، آگے مومن کی عزت بچانے کا کام آپ کا ہے۔ سرکار اگر یہ کشتی گر ہو گئی تو میرا مسئلہ ادھورا کا ادھورا رہ جائے گا، میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے کشتی میں بیٹھنے والوں نے دیکھا سمندر میں ہچکولے آتے ہیں، آنے کے بعد میں کشتی کسی بھاری چیز سے ٹکراتی ہے، ٹکرانے کے بعد میں کشتی ایک مرتبہ پیچھے کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اب لوگوں کی آنکھیں جب کھلی، لوگوں کو ہوش آیا تو دیکھا کہ کشتی تو برقرار ہے، نوجوان بھی اپنی جگہ بیٹھ کر مسکرا رہا ہے۔ اب لوگ نوجوان کے قریب آنے پر مجبور ہو گئے، اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تو کون سے مذہب سے ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، تو رہتا کیا ہے، تو جا کہاں رہا ہے، تیرا مشغلہ کیا ہے، تیرا مرحلہ کیا ہے؟ نوجوان کہتا ہے میری بات مت پوچھو، میرے علم کا یعنی کہ تم نام تو نہ کرو، میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں مجھ سے مت پوچھو۔ تو لوگ کہتے بتا بیٹا تیری دعاؤں نے تو نقشہ بدل دیا، تیری دعاؤں نے تو موت کے قریب سے ہمیں زندگی ملا دیا۔ اب نوجوان کی ابھی گفتگو شروع
गुफ्तगू होती है, आपस में दो लोग नौजवान गुफ्तगू करते हैं। एक बार फिर कश्ती चलाने वाले कहते हैं, लोगों इस बार हम गलती से भटक कर किसी दूसरी तरफ आ गए हैं। कहा ये खतरनाक दरिंदे का इलाका है जहाँ हमारी कश्ती तोड़ रही है, जहाँ हमारा जहाज चल रहा है, हो सकता है इस बार कोई ना बच पाए। अब नौजवान को जब मुखातिब किया गया, कश्ती वाले ने कहा तुम जाकर बात करो। नौजवान चलाने वाले के करीब पहुंचा, चलाने वालों से कहता है लोगों क्या बात है। एक आयत निगाह में रखना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जोर से इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसको ईमान के साथ निगाह में रखना। इंशाअल्लाह पूरा वाकया दिल और दिमाग से जिंदगी में उतार ना दूं, तुम आप कहना। नौजवान करीब जाता है, चलाने वालों से कहता क्या बात है। कश्ती चलाने वाले कहते हैं कि ये खतरनाक दरिंदे का इलाका आ गया है, अब यहाँ से आज तक कोई बचकर नहीं गया, लोगों की हड्डियां तक नहीं मिली है, अगर बड़ा था तो खा लिया गया, छोटा था तो खत्म हो गया, नौजवान का तो नहीं बचा। नौजवान कहता है कश्ती चलाते रहो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कश्ती चलाने वाले कश्ती को तोला रहे हैं, नौजवान पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। नौजवान इशारा कर रहा है कश्ती चलाते रहो, जो होगा देखा जाएगा। अब नौजवान के इशारे पर कश्ती दौड़ रही है, लेकिन चलाने वाले कहते हैं ऐ नौजवान तेरे इशारे पर कश्ती हम चला तो रहे हैं, लेकिन वो देख आगे समंदर की दुनियानी में खतरनाक तरीके से कोई काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है। नौजवान कहता है हाँ दूर से काला काला धब्बा दिखाई तो दे रहा है। कश्ती चलाने वाले कहते हैं यही तो दरिंदा है, यही तो वो शिकार है, यही तो वो यानी कि शिकार करने वाली चीज है जो हमें अब दुनिया जिंदगी का खात्मा कर देगी, न तू बचेगा ना हम बचेंगे। नौजवान अगर इशारा दे तो कश्ती को मोड़ लिया जाए। नौजवान कहता जो होगा देखा जाएगा, बढ़ाते रहो। तारीख बतलाती मेरे प्यारे कश्ती दौड़ती रही, जैसे जैसे वो यानी कि थोड़ा सा करीब आता रहा, लोगों के दिल हिचकोले खाते रहे, लोग डरते रहे, लोग डगमगाते रहे। अब ईमान खतरे में आ गया लोगों का, लेकिन उम्मीद की किरण नौजवान की तरफ लगी हुई थी। काश नौजवान दुआ कर दे तो बच जाए। नौजवान चलाने वालों से कहता है ये तो खतरनाक दरिंदा दिखाई दे रहा है, ये तो खतरनाक झगड़ों को फैलाए कोई अली समंदरी बला खड़ी हुई है। चलाने वाले कहते हमने पहले ही कहा था। नौजवान कहता है तमाम लोग पीछे हट जाए, चलाने वाले रह गए, नौजवान रह गया, बाकी बच्चे बूढ़े नौजवान तमाम पीछे हट गए। नौजवान फिर कश्ती के आगे खड़ा होता है, अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नेक काम के इरादे से निकला हूँ, या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ आ गया हूँ, सरकार मेरी रहबरी फरमाइएगा। या नबी जहाँ तमाम दुनियावी आसरे खत्म होते हैं वहाँ अपनी रहमत का सिलसिला शुरू होता है। सरकार दुआ कीजिएगा कि मुझे कामयाबी मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लगाकर वो नौजवान इल्तिजा करता है। उसकी ज़बान से भी जुमला पूरा नहीं हुआ था कि कश्ती उसके जबड़ों के करीब गई। अब नौजवान से कश्ती चलाने वाले कहते हैं भाई नौजवान जिंदगी को आखिरी सलाम कह ले, न तू बचेगा ना कोई बचेगा। नौजवान ने आंखों को बंद किया और अपनी जिंदगी का खात्मा यानी जब उसे नजर आ गया आंखों को बंद करके कहता या रसूल अल्लाह खैबर फतह आपके नाम से हुआ, सरकार बदर आपके नाम से फतह हुई, बड़े बड़े कारनामे लोगों ने आपके नाम से अंजाम दिए हैं। सरकार का मेरी दुआ खाली चली जाएगी। या रसूल अल्लाह करम कीजिएगा, इमदाद कीजिएगा। अर्ज करता या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा खालना इन्ननी फी बहर हमने मुदरकुन यदि साहिलना अस्कालना। अल्लाह के नबी को याद करता है टूटते टूटते उस नौजवान की यानी कि लबों से जो आखिरी जुमला था या मोहम्मद का नारा था, पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना पढ़ता है कश्ती नौजवान जब ये पढ़ रहा था उस दरिंदे के जबड़ों में जा रही है, डूबते डूबते मरते मरते या मोहम्मद का नारा जब लगा दरिंदे की क्या मजाल गुलाम मोहम्मद के करीब आ जाए, झटका सा लगा, तमाम खत्म हो गए, सिर्फ वही तख्ता बाकी रहा जिसमें ये गुलाम मोहम्मद खड़ा था। जब भी मुसीबत आए नबी को पुकार के तो देखो जिंदगी बदल जाएगी। तारीख बतलाते हैं मुख्तसर में पॉइंट पर आता हूँ। पूरे 26 दिन के लगातार सफर करने के बाद एक ही तख्ते पर पड़ा रहा ये कितने दिन 26 दिन समंदर में जिधर तख्ती वो तख्ता दौड़ रहा था उसी के सहारे से नौजवान चल रहा है। पता नहीं कहाँ जाना है, किधर जाना था। जिसने 26 दिन पानी में सफर किया हो, खाना ना खाया हो, हमने और आपने किसी की हिम्मत और मजाल है कि जिंदा रह जाए? बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ इसी आयत को निगाह में रखना। चलता रहा, दौड़ता रहा, हाथ में सिल पड़ गए, फटना शुरू हो गए,
کر گئے، لیکن کئی دن کے بعد میں اس کا طرفہ ایک سمندر کے کنارے سے ٹکراتا ہے۔ آپ جب کھلی تو کنارہ ملا، اٹھا، جیسے تیسے کر کے تھوڑی دھوپ کی شدت میں پہنچا، جب گرم ریت میں پہنچا جسم لگا دیا، یعنی کہ ریت سے جب تھوڑی دھوپ کی حرارت ملی، تھوڑی توانائی آئی، اب تلاش کرنے لگا مولا کنارہ تو دے دیا ہے، کچھ کھانے کا انتظام کر دے، اے باری تعالیٰ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ دے دے میرے مولا۔ چلتے چلتے ایسے ہی جیسے تیسے کر کے اس کنارے سے گھنے جنگل میں پہنچ جاتا ہے، جس پیڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اتنے میں جب نظر پڑی تو پتھریلی ہوئی آنکھوں سے ایک درخت نظر آ گیا جس پر سیب کے برابر پھل لگے ہوئے تھے، لیکن سیب نہیں تھا، سیب کے برابر پھل تھا، در حقیقت وہ سیب نہیں تھا۔ تاریخ بتلاتی نوجوان اس کے قریب پہنچا، زمین کے قریب تھے، ہاتھ بڑھا کر توڑا، جب کھایا تو ذائقہ بھی سیب کی طرح تھا۔ اتفاق سے کئی دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، کھا گیا، پیٹ بھر کر جب کھا لیے، چکلے اس کے بچے کو زمین میں ڈال دیے۔ اتفاق سے اسی سمندر کے کنارے پر ایک گاؤں تھا بسا ہوا، جس گاؤں کے حکیم لوگوں کا دستہ، جس گاؤں کے حکیم لوگوں کی ایک ٹولی، لشکر، ایک قافلہ، یعنی جنگلی جڑی بوٹیوں کی کھوج کرنے آیا تھا۔ ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تمام کے تمام غیر مسلم تھے۔ آتے ہیں، آنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں تو اتفاق سے پیڑ سے یعنی کہ لگا کر ٹیک لیٹا ہوا ہے۔ تاریخ بتلاتی اس سے پہلے جب پھل کھائے تھے، ایک دن آیا گزر گیا، ایک رات آئی گزر گئی، پھر دن آیا، یعنی ایک دن اور ایک رات گزر گیا، پھر دوسرا دن جب آیا تو آنے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بھی ایک دستے نے یعنی ایک انسان نے جب اس پر نگاہ دوڑائی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ حکیم لوگوں نے جب اس کی آواز سنی دوڑ کر اس کے قریب پہنچے، جانے کے بعد کہتے کیا ہو گیا؟ تو کہا سرکار یہاں کوئی پڑا ہوا ہے۔ تو ان تمام میں سب سے بڑا حکیم تھا، تمام تجربے کاروں میں بہت بڑا تجربے کار تھا، وہ قریب آیا، آنے کے بعد اس نے نوجوان کی نفس کو ٹٹول کر دیکھا اور کہتا ہے خدا وحدہ لا شریک ہے، زندگی کی آخری لمحہ کس میں باقی ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، زندگی کی آخری لمحہ کس میں باقی ہے۔ اس نے جلدی جلدی اپنی سبیل سے کچھ نکالا، نکالنے کے بعد میں گھسا اور اس کا منہ کھول کر ایک بار قطرہ ٹپکایا، جیسے ہی نوجوان کی حالت سے وہ قطرہ نیچے اترا، اس کو ہوش آیا، چھینک آنا شروع ہوئی اور تیائی کے تمام اس نے پھل کھائے تھے باہر نکل گئے۔ نوجوان کہتا ہے بڑی مشکل سے تو کھانا ملا تھا، آپ نے وہ بھی باہر کرا دیا۔ تو حکیم کہتا ہے سوچ کر میں پریشان ہوں کہ اتنے گھنے جنگل میں جہاں انسان دل میں نہیں آتا، درندوں کا علاقہ ہے، ایک رات اور 2 دن کاٹ کے سی لیا، اور یہ وہ پھل ہے جو آدمی کے حلق سے نیچے اترنے کے بعد آنکھوں کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اللہ نے اس کو 2 دن ایک رات زندہ کیسے رکھا؟ بولو سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے انشاءاللہ میں یہیں پر واقعہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی قریب ہونے والا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے گا، نوجوان تمام واقعہ اپنا بتا دیتا ہے تو حکیم بہت دردمندانہ انداز میں کہتا ہے اوے نوجوان میں تیری طرح تو نہیں ہوں، تو مسلمان ہے، میں غیر مسلم ہوں، اب کہاں جائے گا؟ اگر اجازت ہو تو میرے گھر چل، یہی چند دوری پر میرا مکان ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں گی، تیرے جسم میں طاقت آ جائے، پھر جہاں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جانا۔ بڑی رضامندی، بڑے اصرار کرنے کے بعد میں نوجوان اس کے ساتھ ہو لیا، لیکن راستے میں چلتے چلتے یہ شرط طے کرتا ہے جہاں تیرا مکان ہے وہاں کون کون رہتا ہے، حکیم سب بتا دیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کوئی اور جگہ ہے؟ حکیم کہتا ہے میرے باغ میں میرا ایک مکان بنا ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا۔ نوجوان کہتا ہے وہی کمرہ مجھے دے دینا، مجھے وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے۔ حکیم کہتا ہے اسی میں حوض ہے۔ المختصر پہنچ گئے، ہم ہوتے تو پہلے گدا ڈھونڈتے، ہم ہوتے تو بستر ڈھونڈتے، ہم ہوتے تو مال و زر ڈھونڈتے، عیش و آرام ڈھونڈتے۔ اللہ کا نیک بندہ پہنچا، جانے کے بعد کہتا ہے کمرہ خالی ہے، کہاں؟ کمرہ بعد میں دیکھا، پہلے کہا کوئی پانی کا انتظام تھا، حوض ہے، حوض کے قریب تو چلا گیا، جانے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اس نے فرش پر جو ملا کپڑا یا کچھ نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں سب کو جھکا دیا، بعد نماز دعا کرتا ہے اے مولا مہینے ہو گئے خالی دامن کو، مہینے ہو گئے کچھ ملا نہیں، اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آج میرا بندہ نئی زندگی پا کر دعا کرتا ہے مولا یہاں تک آنے کا کام میرا تھا، آگے میری عزت بچانے کا کام تیرا ہے، عبادت کر کے دعا کر رہا ہے، آسمان کے فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تیری دعائیں قبول ہیں، تیری دعائیں قبول ہیں۔ اس نوجوان کی زندگی حوض سے نکل کر دوبارہ زندگی میں آئی، دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلاؤ تو خالی نہیں جائے گا، لیکن کوئی وسیلہ ہوتا ہے، اس نوجوان کا وسیلہ حکیم بنا۔ آگے کیا ہوا آپ سنو گے۔